محمد بن قاسم اور راجہ داہر 1300 سال بعد ایک بار پھر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، لیکن اس بار جنگ تیر و تلوار سے نہیں بلکہ الفاظ اور کی بورڈ سے لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف راجہ داہر کو دھرتی کے دفاع میں جان قربان کرنے والا شہید کہا جا رہا ہے، اور دوسری جانب محمد بن قاسم کو اسلام کا ہیرو اور فاتح سندھ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اور کیمرے کے سامنے لائیں گے مختلف آراء رکھنے والے لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ خالد حمید فاروقی برسل سے موجود ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ عاطف توقیر جرمنی سے موجود ہیں جو شاعر ہیں، صحافی ہیں اور جو جرمن میڈیا ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی لوٹن سے موجود ہیں جو لیکچرر رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سندھ سے ایک نوجوان موجود ہیں سرمد لغاری، جنہوں نے ایک ٹرینڈ شروع کیا گزشتہ دن اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ انہوں نے راجہ داہر کے حوالے سے ٹرینڈ شروع کیا کہ ہماری دھرتی کے جو ہیرو ہیں وہ راجہ داہر ہیں، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے جان قربان کی، اور جو بیرونی حملہ آور تھے محمد بن قاسم، ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور دوستوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سرمد کی طرف چلتے ہیں۔ سرمد، آپ نے کیا سوچ کے یہ ٹرینڈ شروع کیا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جیسے میں نے یہ ٹرینڈ اس لیے شروع کیا کیونکہ 10 رمضان المبارک جو تھی وہ راجہ داہر کی شہادت کا دن تھا۔ دیکھیں، جیسے تاریخ میں ہمارا راجہ داہر کا جو ایک کردار رہا ہے، وہ انہوں نے اپنی بقا کی جنگ کے لیے انہوں نے ان سے لڑائی کی، جیسے محمد بن قاسم سے اور جو عرب تھے ان سے۔ دیکھیں، سندھ میں پہلے بھی کچھ حملے ہوئے، جیسے آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، چچ نام ہوئے، جس کا تو میں نے سندھی میں ترجمہ پڑھا ہوا ہے، شاید اردو میں ہے یا نہیں وہ نہیں پتا۔ اور انہوں نے اس لیے یہاں پر حملہ کیونکہ یہاں پر بہت دولت تھی اور یہاں جو ایریا تھا یہ خوشحال ایریا تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کے لیے تو کی، کیونکہ اسلام تو ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو راجہ داہر تھے انہوں نے اپنی دھرتی کے لیے جنگ لڑی اور اس کے دفاع میں وہ شہید ہوئے، اور جو حملہ جی ہاں، آور تھے وہ یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس حوالے سے جی ہاں، تاریخ جو ہے وہ مختلف قسم کی اس میں چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم پروفیسر اختر ہزاروی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تاریخی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سی بات درست ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد بن قاسم جو بنو امیہ کے دور میں بر صغیر میں آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کا تعلق تاریخی روایات سے ہے۔ دونوں موقف ان پر تاریخی روایات ملتی ہیں، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تاریخ کے اندر یہ ایک دونوں حقیقت طرف ہے۔ کے آرگومنٹس موجود ہیں۔ جی دونوں طرف دلائل موجود ہیں، لیکن دو تین باتیں جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ محمد بن قاسم بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں بنو امیہ کے دور میں ہوئیں کہ جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، یا جو بھی اس ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بنو امیہ کی مخالفت میں آپ اچھے کاموں کو بھی رد کر دیں اور اچھے کاموں کو بھی کہیں کہ جی وہ بھی برائی ہے۔ تو آپ دیکھیں، سمجھتے ہیں کہ محمد جو بن قاسم برائی کو ہے سندھ میں بھیجنا جو ہے اچھا کام تھا وہ؟ بالکل راجہ داہر جو ہے، جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، کیونکہ مسلمان اس سے پہلے بر صغیر میں پہنچ چکے تھے، صوفیاء آئے، بزرگ آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے زمانے کے اندر 5 لوگوں کو السلام نے یہاں پر بھیجا تھا۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ اسلام پہلے یہاں آ چکا تھا محمد بن قاسم سے، جی، اور آپ کا یہ دوسری بات آرگومنٹ یہ ہے کہ اسلام پہلے سے موجود تھا، مسلمان خواتین پہ ظلم ہوا، اس لیے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، تو یہ بالکل درست ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے اسلام بر صغیر میں آ چکا تھا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو لوگ اس تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں وہ طبقات ایک لبرلز ہیں، دوسرا نسل پرست ہیں، نمبر 3 فرقہ واریت، اور نمبر 4 وہ عوام جو تاریخی حقائق سے نابلد ہیں۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں
جو کہ اس تاریخ کو مسک کر. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا اگر مجھے یہ بتائیں آپ صاحب نے کہ اگر پنجاب کے اندر، میری عرض سن لیں. اچھا میری ایک بات سن لیں. سوال ہے کہ جی پنجاب کے اندر اگر راجہ جو رنجیت سنگھ ہے ان کا مجسمہ لگایا جاتا ہے تو اسے تو نہیں جوڑا ہاں جاتا نہ نسل پرستی سے، نہ اسے فرقہ واریت سے، اور نہ کسی اور چیز سے. اس کو تو ویلکم کیا جاتا ہے. تو سندھ کے اگر لوگ راجہ داہر کے حوالے سے بات کریں تو اس کو کیوں پھر جوڑا جاتا ہے ان چیزوں سے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے خلاف جتنے پروپیگنڈے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جائے. 712 عیسوی میں محمد بن قاسم بر صغیر میں آئے اور وہی بنو امیہ کا دور تھا. 711 عیسوی میں طارق بن زیاد جبرالٹر میں کشتیاں جلا رہے تھے. اندلس میں اور اسپین میں اسلام پہنچا. اس کا مطلب یہ ہوا جب کڑی سے کڑی ملاؤ گے تو یہ بھی ڈاکو تھے وہ بھی ڈاکو تھے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ جو ان کے حالات ہیں آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے، اس میں آپ ہندوؤں کو مزید شہ دے رہے ہو کہ اصل میں آپ ہی آگ پر ہیں. واقعی ہم ڈاکو ہیں، ہم مسلمان ڈاکو ہیں، ہمارے ساتھ آپ جو بھی کر لو ہم ایک اس کو تو ڈیزرو کرتے ہیں. صاحب جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر ان کی اکثریت تو وہ ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئے. اسی وجہ سے ہم مزید آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب، آپ سن رہے ہیں ساری باتیں. ایک طرف تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید راجہ ظاہر کی بات کرنا اسلام کے خلاف ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک اکیڈمک بحث ہونی چاہیے، ٹھیک. اور کو اگر آپ موجودہ سیاست کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت کے جو بین الاقوامی تعلقات تھے، بنو امیہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی 711 میں، اور اس کے بعد وہ تقریباً 897 تک 200 سال جو برسر اقتدار رہے، انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی سرحدوں کے باہر کیا کیا، بلکہ انہوں نے اپنی سرحدوں کے اندر بھی کیا کیا. مختلف مورخین جو ہیں وہ مختلف بیانات ہیں ان کے. ظاہر ہے کہ جو جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ دو قسم کی ہوتی ہے. وہ تاریخ ایک تو ہوتی ہے جو حکمرانوں کی تاریخ ہوتی ہے، ایک جو غیر جانبدار مورخ لکھتے ہیں وہ تاریخ ہوتی ہے، ایک تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو مزاحمت کار لکھتے ہیں ظالموں کے خلاف. تو ان تمام میں سے ہم اب 1300 سال پرانی بات ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سی تاریخ درست ہے؟ ہم کسے سچا مانیں؟ دیکھیں اس کے اوپر سندھ کی تاریخ پہ خاصا کام ہوا ہے، کیونکہ سندھ کی تاریخ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو جس طرح بنیادیں رکھی ہیں اور پاکستان کا جو نیریٹو بنایا گیا ہے وہ بھی کیونکہ سندھ سے شروع ہوتا ہے. یہ کہا جائے وہ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان بننے کی تاریخ کو بھی 711 سے ہی شروع کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر حکمران طبقات نے پاکستان بننے کے بعد بھی ایک تاریخ کو ایک رخ دیا. تو ہمیں جو لوگ ایک غیر جانبدار قسم کے مورخین ہیں، اس میں ڈاکٹر مبارک علی نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی، اور تو انہوں نے بہت زیادہ تاریخ کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے. پہلے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا. آپ نے اگر اسکول کی کتابوں میں پاکستان میں پڑھا ہو، جو سب نے پڑھا ہے، راجہ داہر اسی لیے مشہور ہے اور ایک ہی، یہ کوئی ایک ڈائنیسٹی نہیں ہے، اس سے قبل بھی بہت ساری سندھ کی ڈائنیسٹیز ہیں. یہ اس سے پہلے کچھ ڈائنیسٹی ہے، اس سے پہلے وہ 300 400 سال وہاں پر ڈائنیسٹیز رہی ہیں. لیکن اس ڈائنیسٹی کو پاکستان کا ہر بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ اسے خاص طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریاست نے اس جو نیریٹو تھا، یہ جو بیانیہ تھا، اسے پروموٹ کیا ہے اور اسے پڑھایا ہے بچوں کو. جی، اور ظاہر ہے کہ اسکول میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، وہ ریاست کے بیانیے سے وہ کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں ساری چیزیں. اور وہاں ریاست تو بنی ہی مذہب کی بنیاد پہ ہے، تو کیوں نہ اس بیانیے کو پڑھایا جائے؟ بچوں کو تو پڑھائیں گے ہم کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام کے لیے آئے تھے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس ریاست کو بنانے والے لوگ مذہبی تھے یا اس ریاست کو مذہبی جذبات کی وجہ سے حمایت زیادہ حاصل ہوئی، یا اس ریاست کو بنانے والوں کے ذہن میں کس قسم کا خاکہ تھا، وہ ایک الگ بات ہے. ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ بنو امیہ کا جو انویژن ہے سندھ کا اس پر رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بنیاد فراہم کی گئی ہے دیکھو کہ راجہ داہر بہت زیادہ ایک منتقم مزاج اور ایک ظالم اور جابر اور ایک عامر قسم کے بادشاہ تھے.
اور انہوں نے بہت ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم روا رکھے تھے۔ ہزاروی صاحب نے کہا کہ محمد بن قاسم سے قبل یقیناً جو ہے وہ مسلمان بر صغیر میں آ چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ اتنی بڑی نہیں تھی، اور وہ اتنی بڑی کمیونٹی بھی نہیں تھے۔ تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم روا رکھے ہوئے تھے اور اپنی رعایا سے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا الائز تھا وہ بھی ایک مسلمان تھا، وہ دونوں ایک مسلمان اور راجہ داہر دونوں بہت الائز تھے جو اتحادی تھے اور جو محمد بن قاسم کے خلاف تھے دونوں۔ عاطف توقیر صاحب، آپ بھی ساری ڈیبیٹ کو سن رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہوں اور بتائیں ہمیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دیکھیں فرید بھائی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو گفتگو شروع ہوئی اور یہاں پر ایک جامعہ میں پڑھانے والے استاد موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے، باقی جو آپ کا موضوع اس پہ تو میں بات کرتا ہوں، لیکن آپ یہ گفتگو کا آغاز دیکھیے کہ انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اس بات سے کہ راجہ دہر کے حق میں بھی تاریخی شواہد ملتے ہیں، ریفرنسز ملتے ہیں، اور محمد بن قاسم کے حق میں بھی ریفرنسز موجود ہیں، آرگیومنٹس موجود ہیں تاریخی طور پر۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو اپنی گفتگو کنکلوڈ کی وہ یہ کی کہ جو بھی راجہ دہر کے حق میں بات کرے گا وہ لبرل ہوگا، وہ ملک دشمن ہوگا، وہ اسلام دشمن ہوگا، وہ اچھا مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے وہ دوسری طرف کے آرگیومنٹس جو ان کے بقول ان کے موجود بھی ہیں، ان آرگیومنٹس کو نہ انہوں نے ماننا ہے، نہ انہوں نے سننا ہے، نہ انہوں نے سمجھنا ہے۔ یعنی جو آرگیومنٹس ہیں جو ہم دیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ دلیل یا کوئی بھی آپ نے حوالہ اگر آپ نے سوچنے کی بھی کوشش کی تو آپ اسلام سے بھی جائیں گے، آپ پاکستانیت سے بھی جائیں گے، آپ اچھے انسان بھی نہیں رہیں گے، آپ پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ پروفیسر ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں لفظ لبرل، اور اس کو وہ ایک یعنی منفی رنگ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ لبرل کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو آزاد، لبرلزم کی ایک ڈیفینیشن آزاد خیالی، آزاد خیالی۔ اسلام ہمیں آزاد خیالی کی اجازت دیتا ہے، وہ تو اپنی جگہ شاید بات کر رہے ہوں۔ اسلام بالکل آپ کو، میرے خیال میں کوئی بھی مذہب آپ کو، وہ مذہب جو آپ کو آزاد نہ کر پائے، وہ مذہب ویسے ہی کسی کام کا مذہب نہیں ہوگا۔ آپ کو مذہب کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ اگر وہ انسانوں کو غلام بنائے تو پھر وہ مذہب تھوڑی ہوگا، پھر وہ سچا مذہب کیسے ہوگا؟ اسلام ایک سچا مذہب اس لیے ہے، یہ شروع میں صرف میں گفتگو کا آغاز کرنا تھا۔ بات یہ ہے کہ تاریخی حوالے جب بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو دو تین چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کہ تاریخ کبھی وہ کوئی مزاحمت کار لکھے، وہ کوئی غیر جانبدار، ابھی جیسے فاروقی بھائی نے کہا غیر جانبدار لکھے تو بھی، اور حکمران طبقہ لکھوائے تو بھی، تاریخ کبھی بھی سیاہ و سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ گرے ہوتی ہے۔ اور تاریخ میں کوئی بھی موضوع جب آپ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی سمجھدار کبھی بھی حتمی رائے قائم نہیں تھا۔ تاریخ تمثیل تو دیتی ہے، تفصیل نہیں دیتی، لیکن تاریخ میں موجود تمام لینی ہے اس طرح کے معاملات میں، خصوصاً دیکھیں اب تو ہم نے ایک سائڈ تو لینی ہے، کون غلط ہے کون صحیح، اس کے بارے میں بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے کہ کس کو ہم صحیح کہیں گے، کس غلط کہیں گے۔ ہزاروی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کافی سارے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ جی جناب، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا نہ لبرل کی تعریف کی، میں نے کہا جو لوگ اس ایشو کو اٹھا کے، میں نے 4 طبقات بیان کی ہیں۔ آغاز میں لبرل کا معنی یہی تھا جو ڈکشنری کا آپ بیان کر رہے ہیں، آزاد خیال، لیکن بعد میں اب لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے مذہبی پابندیوں سے آزاد، خدا بیزار لوگوں کو لبرل کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لبرل کی تعریف آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے ڈکشنری میں آزاد، لیکن جو ایک مسلمان لبرل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ نہیں بات، میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے کے اندر لبرلزم جب کہا جاتا ہے، اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ اصطلاح میں یہ ہے کہ جو لوگ مذہب بیزار ہیں وہ لبرلزم ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں اس کی صرف تعریف کر رہا ہوں کہ لبرلزم ہوتا کیا ہے، اس کو آپ بعد میں
ریسرچ کرنا, گوگل کرنا. فاروقی اگلی صاحب، کیا یہ لبرلزم کی تاریخ فرید بھائی میں یہاں پر فرید بھائی اب اپنے موضوع پر آئے نا, یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا. ہم واپس موضوع کی طرف آتے ہیں. عاطف توقیر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے اکیڈمک ڈیبیٹ جو ہوتی ہے نا, اس میں سماجی معنی کو یہاں مذہب کا کہنا ہے تو پھر آپ مذہب بیزار, آپ کنفیوز نہ کیجئے لوگوں کو نا, یہ اچھی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ لبرل کا استعمال کریں تو آپ کو لبرل ٹرو سینس میں استعمال کریں. آپ کے پاس لفظ موجود ہے نا مذہب بیزار, تو آپ مذہب بیزار آپ نے لبرل کر کے آپ نے ایک دیکھا نا دو کام کر دیا آپ نے لبرل بھی کر دیا اور لبرل کو آپ نے جوڑ بھی دیا مذہب بیزاری کے ساتھ. ہمارا موضوع نہیں ہے. چلیے آج کا ہمارا موضوع ہے راجہ داہر اور محمد بن قاسم. اس پر ہم اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کیوں فرید صاحب زیادہ بہتر ہو. جی فاروقی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ساری ڈیبیٹ سن رہے ہیں, اب کدھر ہم بچوں کو کیا بتائیں گے ہمارے ہیرو کون ہیں؟ جو باہر سے حملہ کرنے آئے تھے یا جنہوں نے دھرتی کی حفاظت کی؟ جو بیٹیوں کو بچانے آئے تھے وہ ہمارے ہیرو ہیں یا کیا؟ یہ تو کنفیوز ایک صورتحال ہے. یہاں اس میں جو آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں تاریخ میں جانا پڑے گا, اور جیسے انہوں نے کہا کہ تاریخ ایک جو ہے وہ تمثیل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک ریاست نے بڑی محنت کر کے ریسورسز کے ساتھ ایک بیانیہ بنایا ہے, اور انہوں نے اس وقت کا جو حملہ تھا محمد بن قاسم کا سندھ پر, اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنی ہے اور ریاست کو ایک مخصوص دلائل کے ذریعے بنیادیں فراہم کرنی ہیں. اس لیے بہت بڑے مقاصد ہیں, اور تاریخ کو ظاہر ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ہسٹری کرتے ہیں نا آپ, جو ہندوستان نے کی گزشتہ 30 سال میں. آج اس کے نتیجے میں آپ مودی دیکھ رہے ہیں. یہ مودی کو ایک دن میں تو نہیں آیا نا, پوری اس کی ایک تاریخ ہے, گزشتہ 30 سال میں ریکنسٹرکشن ہوئی. اسی طرح پاکستان میں بھی ریاست نے ایک ریکنسٹرکشن کی اور اس کو کورس میں ڈالا, بچوں کے نصاب میں ڈالا. بچے تو نہیں کر سکتے آپ کے اس پر, اور پھر آپ نے ایک اس طرح کا نیریٹو بھی بنا دیا کہ اس پہ سوال اٹھانے کا مطلب بھی غداری ہے یا ہندوستان کا ایجنٹ ہونا ہے یا ہندوؤں کا. یہ جو سارے سلسلے ہیں, میں کرنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان کے اندر جو مودی کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو باہر سے آنے والے حملہ آور تھے ہم ان کے خلاف ہیں سارے, اور وہ بھی راجہ داہر کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. وہ بیسیکلی راجہ داہر کو ہر ایک اپنی کنسٹرکشن کرتا ہے ہسٹری کی, اور سیاست میں یہ بڑی عمومی سی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کیونکہ ہندوستان کے فسطائی قوتیں کسی تاریخی کی حقیقت کو صحیح کہہ رہی ہیں تو ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں. یہ مخالفت اور حمایت کا سلسلہ نہیں ہے, اس میں یہ ایک اکیڈمک چیز ہے کہ کیا حقائق ہیں کیا, اور ہمیں اس کو ذرا سیپریٹ رکھنا چاہیے پولیٹیکل ریکنسٹرکشن کے ساتھ. تو ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان حقائق کی تلاش میں. یہ اگر کسی کے اگر ہوں گے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر میں لوگوں کو نقصان پہنچے گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا, تو پہنچے بھائی. اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ حقیقت کو حقیقت رہنے دیں, اور کشمیر میں جو موجودہ ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ چیلنج کریں. وہ انسانی حقوق کا ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بالکل اس کی مذمت کرنی چاہیے. اب ہم آخری مارکس لیتے ہیں باری باری آپ سب سے. عاطف توقیر آپ سے شروع کرتے ہیں. اس سے ہمیں تاریخی حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ موجودہ حالات میں اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ داہر کے ساتھ ایک بہت پاورفل مسلمان جسے ایجیکٹ کیا تھا بنو امیہ نے, وہاں سے اس کی ریاست چھینی تھی, اس پر حملہ کیا تھا, وہ بھی راجہ داہر کے ساتھ تھا. اور خود بنو امیہ عرب دنیا میں خود بنو امیہ کی خانوادہ رسول سے کیا رہا صورتحال, تو آپ ان کو کوئی بہت زیادہ مہذب اور شریف لوگ نہیں کہہ سکتے بنو امیہ کے لوگ. ٹھیک, عاطف آپ کنکلوڈ کریں, آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری ریمارکس اپنے؟ اچھا, مجھے تو سر اصل میں میری گفتگو ہو بھی نہیں پائی. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, بات یہ ہے 2-3 چیزوں پر غور کرنا چاہیے جب بھی آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری کی تمثیل میں آپ خود کو محمد بن قاسم کی جگہ رکھ کے دیکھیے اور خود سے پوچھئے کہ اگر آپ محمد بن قاسم ہوتے تو کیا کرتے, تو آپ کا جواب ہوگا میں وہی کرتا جو محمد بن قاسم نے کیا ہے. اگر آپ راجہ داہر کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں گے اور پھر پوچھیں گے خود سے کہ آپ
تو آپ کے پاس آ جائیں گے دو آپشنز. ایک ہو کہ آپ ہتھیار ڈال دیں محمد بن قاسم کے سامنے اور لیٹ جائیں اور کہیں کہ جی آ جائیے آپ کا سواگت ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اس کا مقابلہ کیا جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کون سا ان دونوں میں سے کون سا راستہ ٹھیک ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود طے کیجئے کہ راجہ داہر نے جو راستہ اختیار کیا وہ درست تھا آپ کے مطابق یا نہیں تھا. کیونکہ یاد رکھیے گا تاریخ سے ہم وہ حاصل نہیں کرتے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, بلکہ تاریخ سے ہم وہ حاصل کرتے ہیں جو ہم تاریخ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. فیروز صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ راجہ داہر کی جگہ ہوتے اس وقت اور آپ کے ملک پہ حملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ جی دیکھیں, جو ظلم وہ کر رہے تھے, اور جب کوئی آدمی ظالم ہوتا ہے تو اس کا جب مواخذہ کیا جائے یا مظلوموں کا ساتھ دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ محمد بن قاسم نے کیا ہے میرے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. اور شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ سرمد اچھا فرید بھائی ایک سیکنڈ فرید بھائی, میں یہاں پر صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. یہ محمد بن قاسم کا جو واقعہ ہے اس سے ٹھیک کوئی میں چند دہائیاں قبل کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے بنو امیہ کے دور میں. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ چند مسلمان خواتین نے آواز دی تھی اور حجاج بن یوسف آ گئے تھے. کربلا میں بھی خانوادہ رسول کی بچیوں نے آوازیں دی تھیں, اس وقت کوئی نہیں آیا تھا وہاں. اور یہ جو ظلم کہہ رہے ہیں جی کہ راجہ داہر جو ظلم کر رہا تھا اس کے ساتھ ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو ان سے دریافت یہ کرنا چاہیے کہ جو راجہ داہر ظلم کر رہا تھا شاید اس سے کم ظلم نہیں ہوں گے جو بنو امیہ اپنے لوگوں پر کر رہا تھا. ہم یزید پر اور ان تمام ظالموں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہے اس کو ظلم ہی مانتے ہیں, اور واقعہ کربلا میں جو ظالم تھے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کچھ بنو امیہ سمجھ ساری ڈیبیٹ سنی ہے اور آپ نے شروع کی تھی یہ بحث سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا کے. آپ کا ذہن ابھی تک کلیئر ہے کہ راجہ داہر بالکل ٹھیک تھا اور جو حملہ کرنے آئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے؟ سر دیکھیں بالکل میں تو اس کی حمایت میں, کیونکہ ہم صرف راجہ داہر نہیں لیکن ہیمو کارانی انگریزوں یا جو آئے یہاں جنہوں سے ہمارے بڑے لڑے وہ ہمارے لیے ہیرو ہی ہے. سرمد نے کہا ہے کہ جو بھی چاہے وہ انگریز تھے چاہے وہ بنو امیہ تھے وہ ہمارے. فرید بھائی ایک میں جملہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاجک سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو کسی بھی فورن طاقت کو چاہیے کہ وہاں جا کے حملہ کر دے اور ظلم اس کو روک دے. اور بقول پروفیسر صاحب کے پھر تو معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. یعنی بڑا آسان ہے کہ پاکستان میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم کہیں جی کہ فورن طاقت آ جائے اور وہ ہمیں فکس کر دے. انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے تو کوئی فورن طاقت کیوں کرے؟ جو یہ میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. بات یہ ہے کہ راجہ داہر نے وہی کچھ کیا جو کوئی بھی پروٹیکٹر اپنے علاقے کے لیے کرتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد بن قاسم نے مظلوموں کی مدد کی, اور جہاں تک یہاں پر اسلام ہے وہ صوفیاء بزرگوں کے اس نے اخلاق اور تربیت سے اور تبلیغ سے پھیلا, کیونکہ لوگوں نے از خود اسلام کو اس خطے کے اندر قبول کیا. اب جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق تھا سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو بالکل ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہو جائے گی. دیکھیے وہ ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے. دیکھیے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا کیسے پھیلا وہ ایک بالکل مختلف ڈیبیٹ ہے. ابھی بات ہو رہی ہے دیکھیے راجہ داہر کا مسئلہ کیا ہے. راجہ داہر ایک کردار ہے تاریخ کا, اس تاریخی کردار کو آپ نے تاریخی ریفرنس سے سمجھنا ہے. اگر آپ یہ حوالہ دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ سندھ میں شاید ظلم ہو رہا تھا. میں آپ کو پھر بڑے تاریخی ریفرنس سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ سندھ میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کے مجھے آپ 4 ریفرنس لا کے دے دیجئے, میں آپ کو مان جاؤں گا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بنو امیہ یہ جس وقت واقعہ پیش آیا وہ ولید بن مالک کا دور تھا, اور اس کے بعد سلمان بن مالک کے دور میں محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا. اس دور میں خود کتنا شدید ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے جو بنو امیہ کی سو کالڈ خلافت تھی وہاں پر کیا ظلم. تو ہمیں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ راجہ داہر نے وہی کچھ کیا ہے جو شاید میں ہوتا تو میں بھی وہی کرتا. راجہ داہر نے بھی وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا, محمد بن قاسم نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. آج ہم بیٹھ کے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس سوال کے ساتھ اس اوپن کوسچن کے ساتھ ہم پروگرام کو اب فنش کرتے ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا.